نہیں ہے پردے کے لیے، آپ نے اپنی کالی چادر اتار کے اندر پہ پہنچے کہ یہ آپ رکھ لیں، ظاہر ہے جو کپڑا ہوگا وہ پردے کے لیے پورا نہیں ہوگا، تو آپ نے فرمایا یہ استعمال فرما لیں۔ تو یہ اسلام ہے، یہ دل کو پاک رکھنے کے لیے۔ دل پاک ہوگا تو نماز پاک ہوگی، ذکر پاک ہوگا، تلاوت پاک ہوگی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا، ایسا آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے خالی، خلوت میں۔ اس کے دو مطلب ہے، ایک یہ کہ رجل ذکر اللہ خالیا، اللہ کا ذکر کرتا ہے اکیلے بیٹھا ہوا ہے، اکیلے بیٹھا ہوا، لوگ نہیں ہے، مجمع نہیں ہے، بیٹھ کے اکیلے ذکر کر رہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ذکر اللہ خالیا، اکیلا بیٹھا ہوا ہے لیکن دل اکیلا نہیں ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے لیکن دھیان کہیں اور ہے، تو یہ خالی تو نہ ہوا۔ اس حال میں ذکر کرنا کہ اس کو صرف اللہ اللہ ہو، غیر کا تصور اس کے قریب نہ آئے، تو یہ تب ہوگا جب دل پاک ہوگا، اور دل تب پاک ہوگا جب نظر پاک ہوگی۔ اور نظر اسی لیے جو اندھے اور نابینے ہوتے ان کا ذہن تیز ہوتا ہے۔ ذہن تیز کرنے کے لیے باداموں کی ضرورت نہیں ہے، نگاہ کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس لیے نابینے ذہین ہوتے ہیں کیونکہ وہ آنکھ نہیں نظر نہیں ہے، وہ نہ کسی غیر محرم کا چہرہ دیکھے نہ کوئی اور، ان کا ذہن قوی ہوتا ہے۔ اس لیے تقوی کے اندر سب کچھ اللہ نے رکھا۔ اگر بادام اور اخروٹ کھانے سے ذہن مضبوط ہوتے تو صحابہ کے زمانے میں مکے میں کھجوریں نہ ہوتی، مکے کی اتنی گرمی اور اوپر سے کھجوریں، وہاں مالٹے اور کنو اور موسمیاں ہوتی، وہاں گاجریں اور مولیاں ہوتی، اور وہاں اخروٹ اور بادام ہوتے کہ صحابہ کھائیں گے قرآن کیسے یاد کریں گے، تو وہاں کھجوریں رکھی۔ تو ذہن مضبوط ہوتا ہے تقوی سے، اور تقوی کی ابتدا اور انتہا ہے نظر کی حفاظت۔ نگاہ جب محفوظ ہوگی تو سب محفوظ ہوگا، دین محفوظ ہوگا، علم محفوظ ہوگا، نماز محفوظ ہوگی، اور شوق اور لگن ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا، ایک آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے خالی ہو کر، یعنی اس کے اندر اس کے توجہ میں غیر نہیں ہے، تو غیر کی نفی کی کہ غیر بیچ سے نکل جائے۔ جو غیر، یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کی حالت میں یوسف قریب آ گئے، چھوٹے بچے تھے، لاڈلے تھے، تو یوں نظر پھیر کے دیکھ لی ایسے ایسے کن اکھیوں سے، تو اللہ نے فرمایا کہ یعقوب تو میرے سامنے کھڑا ہو اور میرے غیر کو دیکھے، میں خدا نہ ہوں جو تیری نظر نہ چھین لوں۔ تو کتنا رلایا یوسف کے پیچھے۔ تو یہ خاصان کی نماز ہے، یہ خاصان کا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو یہ مرتبہ اور مقام یہ مومن کی شان ہے۔ آج مسلمان کہاں ہے؟ قرآن مسلمانوں کا ہے۔ مسلمان کہاں ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان ہے، مسلمان ہے، مسلمانی نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں میں وہ نہیں ہے جو قرآن میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے قرآن دیا۔ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات تو کچھ فرمائیں، آپ کے اخلاقیات فرمائے کیا تھے؟ تو فرمایا کان خلقہ القرآن، پورے کا پورا قرآن یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات ہیں، یہ پورے کا پورا قرآن حضور پاک کے اخلاقیات ہیں۔ جو قرآن میں آئے حضرت کے اخلاق ہیں، حضرت کا مزاج ہے۔ صحابہ کرام حضور بولتے تھے، صحابہ لکھتے تھے، شروع کا زمانہ تھا، بعض صحابہ نے بعض کو کہا کہ ہر بات نہ لکھا کرو، حضور علیہ السلام کبھی غصے میں بھی ہوتے، ہر بات لکھنی۔ حضور علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو فرمایا میری ہر بات لکھو، میں کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کہتا ہوں، میں جو بات کہتا ہوں خدا کی مرضی سے کہتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی سفر میں تھی، جابر رضی اللہ عنہ کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سواری نہیں تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ سواریاں ہیں، بیٹھ جاؤ، تو وہ نہیں بیٹھی، واپس آ کے گھر جابر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ مجھے ختم المرسلین نے کہا بیٹھ جاؤ، ہمارے ساتھ سواریوں میں جگہ ہے، میں اس لیے نہیں بیٹھی ہوں کہ جابر تو میرا خامد ہے، مجھے تیری غیرت آئی۔ اب اندازہ لگاؤ، جابر رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر انا اغیر منک، جابر میں تجھ سے زیادہ غیرتی ہو، واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے زیادہ غیرتی ہے۔ یہ دین ہے ہمارا، اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کیا پیر، کیا مرید، کیا مریدنی ہے، سب کچھ۔ تو یہ دین ہے، یہ دین آج نہیں رہا، اس لیے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا۔
مشرق اور مغرب کے اندر. تو اسلام ایک وزن، ایک نظر، ایک نظم دیتا ہے. تو جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا کہ میں اپنا سفر علیحدہ کر لوں. حالانکہ علیحدہ سواریاں تھی، ساتھ سفر میں چلنا تھا، لیکن یہ اسلام ہے، یہ دین ہے ہمارا. تو ہمارا دین ہمیں ایک منزل دیتا ہے، ایک راہ دیتا ہے، ایک رخ دیتا ہے، ایک طریقے کے ساتھ چلاتا ہے. اس طریقے کے ساتھ چل کے جا کے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مکہ چھوڑ دیا اور آپ جا رہے تھے. مکے کا ایک بڑا مشرک ابن ابی دغینہ وہ آگے سے آ رہا تھا. اس نے کہا آپ کدھر جا رہے؟ اس نے کہا بس مجھے مکے والوں نے نکال دیا، کہتے ہیں آپ نہیں رہ سکتے یہاں. کہ تیرے جیسا بندہ تو شریف انسان یہاں سے جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ میں تمہیں امان دیتا ہوں، تم واپس چلو. واپس چلے. جو وہی اترتی تھی صدیق اکبر سنتے تھے. آپ نے اپنے گھر کے ساتھ چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی. صدیق اکبر وہاں نماز پڑھتے پڑھاتے اور نماز کے بعد ان آیتوں کا درس دیتے تھے اور لوگ سنتے تھے اور لوگ مسلمان ہوتے تھے. مشرکوں کو تکلیف ہوتی تھی. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ابن ابی دغینہ نے پناہ دے دی تو مشرکین اس سے تنگ تھے کہ یہ کیا ہوا بھائی، یہ قرآن بیان کرتا ہے. ایک دن ابن ابی دغینہ خود ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم کو میں پناہ تو دی تھی لیکن تم نے یہ قرآن بیان کرنا شروع کر دیا، اور تم جب رات کو قرآن پڑھتے ہو تو تمہارے قرآن پڑھنے کی وجہ سے میرے گھر کے در و دیوار کانپتے، میرا دل میرا اندر کانپتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں مسلمان نہ ہو جاؤں. ایسے مسلمان قرآن تب پڑھتے تھے جب ان کی نظر پاک تھی. آج نگاہ و نظر الفاظ پاکیزہ ہیں، ماں جی، بہن جی، انٹی جی، الفاظ پاکیزہ ہیں، ان الفاظ کے پیچھے نیت پلیت ہے، اس لیے معاشرہ گندا اور پلیت ہے. تو اسلام ایک پاکیزہ معاشرے کو وجود دیتا ہے. ایک پاکیزہ معاشرے کو اسلام اپنے قدموں کے اوپر کھڑا کرتا ہے. اس لیے اسلام میں تعداد نہیں ہے، اسلام میں معیار ہے، تعداد نہیں ہے. ایک نبی اور سارے اس کے دشمن. مقصد کیا ہے؟ ان کو سمجھانا ہے. بھئی کیا سمجھاؤں اللہ؟ ان کو پہلے انسانیت تو سکھا، کیا سمجھو؟ کہا تمہارے سمجھانے سے تو انسانیت آئے گی، تم سمجھاؤ ان کو. جان کے درپے کس لیے؟ کہ معاشرت سیدھی ہو رہی ہے، انسانی رسم و رواج سیدھا ہو رہا ہے، اور معاشرت غلط ہوگی، انسانی رسم و رواج غلط ہوگا تو انسانیت بگڑ جائے گی. اس لیے مسلمان معاشرے کو تمیز سکھائی کہ تم تمیز سیکھو، انسانیت سیکھو. آج اس طرز پر اب آپ دیکھو یہ باطل ایسا چھایا. مجھے یاد آ گیا ہمارے یہ منہاج القرآن والے یہ کانفرنسیں کرتے ہیں، یہ شیعت کا اثر ہے، رافضیت کا اثر ہے. یہ بمبر میں بورڈ لگے ہوتے ہیں، مولود کعبہ، علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کعبے میں ہوئی تھی، کعبے کے اندر. زمانہ پرانا تھا، کعبے کے اندر علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی. تو علی رضی اللہ عنہ کو پروگرام یہ رفض ہے، باطل کا اثر ہے. علی رضی اللہ عنہ کے پروگرام کرنے کا میں نہیں کہہ رہا ہوں نا، طریقہ کار رافضیوں والا ہے، طرز رافضیوں والا ہے، شکل رافضیوں والی ہے، مزاج رافضیوں والا ہے، سوچ رافضیوں والی ہے، نام اہل سنت کا ہے. یہ باطل ہے، یہ پلیتی ہے. کیوں ہے آخر؟ صرف کاسہ لیسی ہے، صرف تجوری بھرنا ہے، صرف دین کے نام کے اوپر لوگوں کو گمراہ کرنا اور کچھ نہیں. آج میں کسی کا کلپ مجھے کسی نے بھیجا، میں سن رہا تھا. گور شاہی کا آدمی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے سنو. وہ کہہ رہے ہیں دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مشکل پیش آ جائے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگ سکتے. حالانکہ اللہ قرآن، یہ وہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ میری امت تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو. اگر ہمیں حکم ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو تو جب ہمارے اوپر مصیبت آ جائے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ دیکھو اب عام جاہل آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. اس طرح تو اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ تم اللہ کی مدد کرو. ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہ تو پھر پتہ ہی کوئی نہ چلا خالق کون ہے مخلوق کون ہے، اللہ کی مدد کیسے کرے؟ تو ان تنصر اللہ، تم اللہ کی مدد کرو. کیا مطلب؟ اللہ کے دین کی مدد کرو. کشمیر میں لوگ مظلوم ہیں، ان کے لیے اٹھو. عراق، شام، کوسوو، ارکان میں ظلم جبر ہے، تم اٹھو، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے. فلسطین میں شام میں آگ لگی ہوئی ہے، تم اٹھو، یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کے دین کی مدد. تو جب تم اللہ کے دین کے لیے اٹھو گے، ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کر کے تمہیں غلبہ دے دے گا، جیسے افغانستان والوں کو دیا. تو یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اب لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، لوگ اس بات کو نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرو. تو ہمیں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ 70 مئو سے زیادہ پیار کرتا ہے, اور قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. تو جس سے ڈرا جائے وہ پیار کرتا ہے 70 مئو جتنا. اس سے تو جس سے ڈر ہوتا ہے وہ کہاں پیار کرتا ہے, وہ تو ظالم ہوتا ہے, نعوذ باللہ. تو اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اتقوا من عذاب اللہ, یعنی اللہ سے نہیں ہے, اللہ کے عذاب سے ڈرو. اللہ تو ڈرنے کی ذات نہیں ہے, اللہ تو پیار کرنے کی ذات ہے. لیکن جب تم نے اپنی زندگی کو بنایا ہی نہیں ہے تو اس اعمال کی بنا پر تمہیں عذاب پالے پڑ گیا. اللہ سے تو ڈرنے کی ضرورت, اللہ تو پیار والی ذات ہے, اللہ تو محبت والی ذات ہے. اللہ سے نہیں ڈرنا, اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے, اور اللہ کا عذاب آئے گا اعمال بد کی وجہ سے. تو اتقوا من عذاب اللہ, اتقوا اللہ اے اتقوا من عذاب اللہ, یعنی اللہ کے عذاب سے اللہ سے تھوڑا ڈرنا ہے. تو یہ لوگ ان آیتوں کو ہیر پھیر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے, اور عام بندہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن بیان کر رہے ہیں اور یہ تو ہمیں دین کی بات بتا رہے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگلے کو گمراہ کرنا, اگلے کا دین برباد کرنا. جیسے سورۃ کہف میں ذوالقرنین کو جب کہا گیا کہ تم ہمارے لیے یہ یاجوج ماجوج تنگ کرتے ہیں, کوئی دیوار بنا دو, تو اس نے کہا کہ تم میری مدد کرو. اور بھئی تجھے ہم کہہ رہے تو ہماری مدد, ہم تیری کیا مدد؟ اس نے کہا تم میرے ساتھ گارا اینٹ پتھر سیمنٹ اکٹھے کرو, یہ میری مدد ہے. باطل لوگ اس سے دھوکہ دیتے. تو اللہ کی کوئی مدد نہیں کرتا, اللہ سب کی مدد کرتا ہے. لیکن یہاں اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کی. جیسے حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ کہتا ہے بنی آدم قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. میں بیمار تھا, خدا کہے گا تو نے میرا پتہ ہی نہیں کیا. میں بھوکا تھا, تو نے مجھے لقمہ روٹی کا نہیں دیا. وہ بندہ کہے گا خدایا ہم تو یہ سن رہے تھے کہ خدا نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, وہ ان کمزوریوں سے پاک ہے, میں تجھے کیسے کھلاتا پلاتا؟ کہاں آپ بیمار تھے؟ کہا کہ معاشرے میں جو غریب بیمار ناتواں تھا, جس کو رزق روٹی کا لقمہ میسر نہیں تھا, اور تجھے پتا تھا کہ وہ محتاج ہے, اگر تو اس کی مدد کرتا, اس کو لقمہ کھلاتا, تو اجر میں تو ایسے تھا جیسے تو نے خدا کو لقمہ کھلایا. اجر میں تو ایسے, جیسے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کافروں کی قید میں چلا جائے تو تم اگر اس کو چھڑا لو تو اجر میں تم ایسے ہو کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قید میں تھے تو تم نے چھڑا لیا. ہمارا اسلام کتنا اونچا ہے, تو کتنے درجات اسلام بخشتا ہے. یہ تب ہوگا جب منشا اور مرضی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. تو میں نے کہا یہ نگاہ کا اثر, نگاہ کا دفاع, نظر کی حفاظت, یہ انسان کو سرفراز کرتی ہے, اونچا کرتی ہے. نظر ہی انسان کو گراتی ہے, نظر ہی انسان کو اٹھاتی ہے. تو یہ نظر کا غلط استعمال انسان کے عقل, شعور, سکون, چین چھین لیتا ہے. یہ یاد رکھنا. اس لیے اسلام ایک مزاج رکھتا ہے. اسلام مرزا مظہر جانے جانا بہت بڑے بزرگ گزرے, بیت الخلاء میں گئے اور دایاں پاؤں غلطی سے اندر پڑ گیا, تو آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. بے ہوش کیوں؟ خلاف سنت چلا گیا. ہم نے کبھی سوچا؟ خلاف سنت چلا گیا, بایاں جانا چاہیے تھا. تو یہ لوگ سنت کے اوپر چلتے تھے, اللہ ان کی مدد کرتا تھا, اللہ ان کی نصرت کرتا تھا. آج یہ سنت, یہ دین, یہ شریعت ہماری زندگی سے نکل گیا, جس کی وجہ سے ہم بے برکت ہے. برکتیں ساری تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, ان کی سنت اور ان کے کردار اور عمل کی وجہ سے. تو اللہ رب العالمین ہمیں انسان بننے کا مزاج اور نصاب اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ تمہیں کس طرح کا ہونا چاہیے اور تم کس طرح جا کے کہاں پہنچو. اب رمضان المبارک آ رہا ہے, ہمارے سروں کے اوپر ہے, ہمیں کتنا مستعد ہونا. 2 سگریٹ کسی نے پی لیے, کیوں پیتے ہو؟ یار بس عادت پڑ گئی, 2 دن رسوار رکھ لی, عادت بن گئی ہے. پورا مہینہ روزہ رکھیں گے, نماز پڑھیں گے, 20 تراویح فالتو پڑھیں گے, عید کی نماز کے بعد مسجد میں نہیں آتی, کوئی عادت نہیں بنی. کیا وجہ ہے؟ اللہ کو نہیں جانتا. اللہ کو جانتا ہوتا تو یہ کرتا, اللہ سے واقف نہیں. ویسے کہتا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر. ویسے اللہ کا پتہ چلتا ہے جب انسان کے اوپر حالات آتے ہیں کہ انسان کا اللہ کے ساتھ رشتہ کتنا ہے. مشکلات, حالات, مصائب انسان کو چور کر کے رکھ دیتے, چور کر کے. ہوتا کچھ بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بچہ ذبح کرو, بچہ بھی کو ذبح کرواتا ہے, بچے بھی کو مرواتا ہے, لیکن بچہ پیارا تھا. فلما بلغ معه السعی, ایک ہی بچہ تھا
آخری عمر میں پیدا ہوا، جب چلنے لگ گیا کہا اس کا گلا کاٹو، ہے کوئی بات؟ نبی تو زیادتی کر ہی نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ وعدہ کر کے چلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، وعدہ کرو، بولو گے نہیں؟ کہا ٹھیک ہے۔ ذرا سرا آپ نے کشتی کو توڑا، موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہا میں نے کہا تھا نبی چپ رہ ہی نہیں سکتا غلط پر۔ حضرت خضر کا علم اپنا ہے، ان کا اپنا ہے۔ جب علم کا اختلاف ہو رہا ہے تو بولنے سے نبی نہیں رہ سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا بچہ کاٹ دو، بچہ کاٹ دیا، گلا کٹ گیا تو بچہ نہیں کٹوایا، بس کہا بس قد صدقت رؤیا، آپ نے خواب سچا کر دیا، آپ کا عمل پہنچ گیا۔ ہم نے دیکھنا تھا آپ کے دل میں کیا ہے، کہ جب دل میں بیٹھ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے، اور اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں تھے، بیوی گھر تھی، اسماعیل بیٹے کی بیوی گھر تھی۔ پوچھا کیا حال ہے، کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟ فرمایا مشکل ہے، تنگی ہے، کھانے کو اکثر کچھ بھی نہیں ہوتا، حالات ہیں، مشکلات ہیں، بس یہ ہیں وہ ہیں۔ انبیاء کے گھرانے اور صلحاء کے گھرانے اس طرح نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اس کو کہنا یہ دروازے کی چوکھٹ بدل دے گا۔ ہاں، اس بیچاری کو کیا پتا مجھے کیا بتا گئے۔ وہ جب آئی تو کہا کوئی نئی تازی، کہا ابا جی آئے تھے، پھر کیا خیر عافیت ہوئی؟ تو کہہ رہے تھے یہ کوئی چوکھٹ دروازے کی جو ہے نا یہ بدل دینا۔ تو سمجھ گئے کہ وہ تو مجھے پیغام دے گئے۔ کہا پھر تیاری کرو، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ کہا بات کیا ہوئی؟ کہا بس انہوں نے مجھے اتنا پوچھا تھا کیا حال ہے، میں نے کہا بس کوئی کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، کوئی نوڈل شوڈل ہوں، کوئی عیاشی ہو۔ کہا صبر شکر ولمن صبر، جو بندہ صبر کرے، اطمینان کے ساتھ رہے، سکون کے ساتھ رہے، برداشت کے، اللہ اس کو آزماتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے۔ تو فرمایا نہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ عورت مرد کے ماتحت ہوتی ہے، تو فرمایا دروازے کے نیچے سے لکڑی بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے ماتحت سے فارغ ہے، طلاق دے دی۔ تو اسلام تربیت کرتا ہے، حالات مشکلات انسان کی تربیت کرتے ہیں۔ ہائے وائے سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ہائے وائے سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی دل کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ انسان کا دل، بندوں کا دل اصبع الرحمن، اللہ کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، اللہ جدھر چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے۔ اس لیے دل سے متوجہ رہو اور متوجہ رہو۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بابا تھا، جریج اس کا نام تھا، تقوی والا، نمازی، پرہیزگار بہت تھا، دین کا علم نہیں جانتا تھا۔ علم بھی بڑی ضروری چیز ہے۔ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی والدہ اس کو آوازیں دے رہی تھی۔ اب وہ عالم تو تھا نہیں، عالم ہوتا تو چلا جاتا نماز توڑ دو، والد صاحب بلا رہے ہیں نماز توڑ دو، والدہ صاحبہ بلا رہی ہے نماز توڑ دو، نماز پھر ہو جائے گی۔ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، مڑ کے نہیں آئے گا، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، چلے جاؤ۔ تو جریج نے نماز نہیں توڑی، اپنی جگہ وہ صحیح تھا کہ میں نماز پڑھوں۔ تو ماں نے کہا کہ تو مرن تو پہلا، مرنے سے پہلے تو تیرا منہ کالا ہو، بس بد دعا نکل گئی۔ جریج کے اوپر بدکاری کا الزام لگ گیا۔ جریج پاک باز آدمی تھا، لوگوں نے جریج کی جھونپڑی اکاڑ کے پھینک دی، ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، لیکن جریج مجرم نہیں تھا، ماں کی بد دعا لگ گئی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں محمد ہوں، میری ماں ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری اماں آواز دے بیٹا محمد، میں نماز توڑ کے حاضر ہو جاؤں۔ علم بہت ضروری ہے۔ آج لوگ جہالت کے پیچھے دوڑتے، وہ کیسا علم ہے جس میں نہ لباس رہا، نہ زبان رہی، نہ کردار رہا، نہ اخلاق رہا، کہ علم تھوڑا ہے۔ علم علم نبوت ہے، علم علم قرآن، علم حدیث ہے، جو انسان کو انسان بناتا ہے، پاکیزگی سکھاتا ہے اور اس کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین چاہتے یہ ہیں کہ مسلمان خدا والا بنے، خدا پرست ہو، خدا شناور ہو، عیاش آزادی پرست نہ ہو۔ تو آج ہمارا معاشرہ اللہ رب العالمین سے ایسا ٹوٹا ہوا ہے کہ اس توڑ کے اندر کوئی جوڑ نظر نہیں آتا کہ معاشرہ اتنا باغی کیوں ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ، یہ رجب کا مہینہ بہت مقدس مہینہ، ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے کہیں ڈھول کی آواز آ رہی ہو، کوئی برات جا رہی ہوگی۔ شادی دن، جمعے والے دن بہت مبارک ہے، لیکن شادی جمعے والے دن ایسے ہو کہ جمعہ لوگ پڑھے، اور مسجد میں جمعے کے بعد نکاح ہو جائے، تب شادی مبارک ہے۔ بعض لوگوں سے پوچھو پچھلا جمعہ کیوں نہیں پڑھا؟ حضرت اچانک مہمان آ گئے۔ وہ مہمان آ گئے یا کوئی سکھ آ گئے؟ وہ مہمان مسلمان نہیں تھے، نہ وہ نمازی نہ تو نمازی۔ اے مہمان تھوڑے عذاب الہی ہے، عذاب الہی ہے، خدا کا کہر ہے، لعنت ملامت ہے۔
بھئی ان کو بھی لوگ خود بھی آؤ نماز پڑھو، لیکن کہ مہمان آ گئے پھر وہ بیٹھے بیٹھے جمعہ نہیں۔ اگر مسلمان ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روشن دن اور روشن رات میں میرے اوپر درود و سلام پڑھو، روشن دن روشن رات میں میرے اوپر درود و سلام پڑھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ روشن دن روشن رات کیا مراد؟ فرمایا جمعے کی رات جو آج گزر گئی، اور جمعے کا دن، جمعے کی رات کو روشن رات کہتے ہیں، جمعے کے دن کو روشن دن کہتے ہیں۔ خوب میرے اوپر درود پڑھو، تمہارا نام لے کے مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ اور یہ سوتے اور یہ جمعے میں نہیں آتے اور یہ مسجدوں کی طرف نہیں آتے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے، اس طرح پھر افطاریوں سے اور روزوں سے کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ کا بھوکا اور طرح طرح کی غیبتیں اور بدنگاہی اور بدنظری، ایسے بندے کو سوائے روزے میں بھوک اور پیاس کے اجر کچھ بھی نہیں ملتا، کیونکہ اس نے کوئی پاسداری نہیں کی۔ تو یہ شادیاں کرنا اور بیاہ کرنا جمعے والے دن اور جمعے کو پامال کرنا اور شادیوں کو ڈھول ڈھمکے کنجر خانے سے کرنا اپنے بچے اور بچی کے گھر کو اجاڑنے والی بات ہے۔ پھر ساری زندگی لگے رہتے نہیں سدھرتا، کیونکہ پہلے دن کام غلط ہوا۔ آپ بچے کو جب پیدا ہو اس کو تحنیک کرتے ہیں، جس کو گھٹی کہتے ہیں، انگلی سے شہد کوئی، اب بچے کو تھوڑا تیزاب دے دو، اس کو تھوڑا پیشاب چٹا دو تو مودی اس سے اچھا ہوگا، وہ اتنا برا ہوگا۔ تو آپ نے کام ہی پہلے دن غلط کر دیا۔ حجاج بن یوسف بچپن میں روتا تھا، بہت علاج کرایا، کوئی ایک مینٹل حکیم تھا، اس نے کہا کہ اس کو خون کی گٹی دو، خون کا قطرہ پلا دیا، ساری زندگی قتل کرتا رہا، کیوں؟ بنیاد غلط ہوگی، خون پلا دیا۔ ایک دن وزیر سے پوچھتے ہیں آج کوئی قتل نہیں ہوا؟ کہا نہیں۔ جلاد کو بلایا، کہا وزیر کو قتل کر دو، بس خون دیکھ کے خوش ہوتا تھا۔ تو کیوں؟ پہلے دن غلط خون پی لیا۔ بیاہ ہوا اس لیے میں نے کہا کہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کو زہر دے دو، تھوڑا ذرا اس کو تھوڑا تیزاب دے کے دیکھ لو، اس کو تھوڑی پلید چیز دے کے دیکھو، پھر ساری زندگی اس کے لیے دعائیں کرتے رہو، کعبے کا غلاف پکڑ کے یا اللہ اس کو نیک کر دے۔ پلید کھلایا، یہ نیک کیسے ہو؟ اور بیاہ اور شادی ہوا کنجر خانے کے ساتھ، تو پھر اب ایک سعادت مند گھرانہ کیسے ابھرے؟ اور اب مسلمان کہاں نظر آئے؟ لیکن یہ بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، پھر ساری زندگی دوڑتے ہیں، گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دوڑو کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اور جو اللہ رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں ساری زندگی تڑپتے رہتے ہیں۔ یہ دل کا پاک ہونا ضروری ہے، اور دل پاک ہوگا جب نگاہ پاک ہوگی۔ میں نے بات یہاں سے کی، دل پاک ہوگا جب نگاہ پاک ہوگی۔ اس لیے اخلاص، یہ سارا کچھ تب ہوگا جب اخلاص ہوگا۔ اخلاص کہتے ہیں کسی چیز کو خالص کرنا، اخلاص مخلص ہو کے رہنا۔ غنیت الطالبین میں پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اخلاص کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اخلاص ایسی چیز ہے، ایسا امر خفی، ایسی مبارک چیز ہے، اللہ کہتے ہیں اودعتہ فی قلب، اس اخلاص کو میں ایسے دل کے اندر رکھتا ہوں، احببتہ، جس دل کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں۔ اخلاص اس کو ملتا ہے جس سے اللہ کو پیار ہو۔ فی قلب، اودعتہ فی قلب، یہ قلب نکرہ ہے، احببتہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، اور نکرے کے بعد جملہ آ جائے تو نکرہ موصوف ہوتا ہے، جملہ اس کی صفت ہوتا ہے، تو ترجمہ ہوگا فی قلب، ایسے دل کے اندر، احببتہ جس دل کو میں پیار کرتا ہوں۔ تو اخلاص ان کو ملتا ہے جن سے اللہ کو پیار ہو۔ آج مخلص کام کریں گے تو اخلاص نہیں ہوگا، خلوص کو تو جانتے کرتے ہی اس لیے لوگ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے 50 روپے دینے ہو، کوئی دیکھ لے تو 100 دے دے، تو اخلاص نہیں ہے۔ کام اخلاص سے وجود پکڑتا ہے، اخلاص کے ساتھ ہو۔ رات کو تہجد پڑھ لو، کوئی نہیں دیکھتا۔ اسی لیے فرمایا کہ روزے کا اجر، اللہ نے فرمایا حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، اور اس حدیث کو 2 صیغوں سے، اجزی بھی مضارع معلوم واحد متکلم، انا اجزا بھی مضارع مجہول واحد متکلم۔ روزہ میرے لیے، خدا کہتا ہے انا اجزی بھی، اور میں اس کی جزا دوں گا، اور انا اجزا بھی مجہول کے ساتھ روزہ میرے لیے اور میں خدا اس کی جزا ہوں، یعنی روزے دار کو میں خدا مل جاتا ہوں۔
کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ روزے کے بارے میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ابھی میں آپ کو کہوں میں نے روزہ ہے، آپ کو کیا پتا؟ آپ ساری ٹائم میرے ساتھ تھے، گھر جا کے میں روٹی کھا لوں، آپ کو کیا پتا؟ تو روزہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے لیے اللہ ہی جانتا ہے انسان کا. اس لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ بدکار ہو، گناہ گار ہو، ذلیل ظالم ہو، لیکن یہ سارے گناہ بدکاریاں لچی لفنگی حرکتیں چھپ کے کرتا ہو، کسی بندے کو پتہ نہ ہو، اور لوگ سمجھیں یہ بڑا شریف ہے. اللہ کہتا ہے ایک دن ضرور آئے گا میں اس کو لوگوں کے سامنے ننگا کر دوں گا. اور ایک بندہ پرلے درجے کا متقی پرہیزگار ہے لیکن لوگ نہیں جانتے، ساری پرہیزگاری اس نے چھپا کے رکھی، لوگ سمجھتے ہیں عام آدمی. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا یہ کہنا ہے یہ جتنا مرضی چھپ کے عبادت کرے، ایک دن آئے گا میں اس کو دونوں کے لوگوں کے سامنے عزت دار کر کے دکھا دوں. تو اگر لوگوں کو دکھانا ہی ہے تو یہ طریقہ اپنا لو، لیکن اگر عمل اللہ کے لیے تو لوگوں کو دکھانے. اس لیے فرمایا نماز پڑھنی سیکھنی ہے تو چروائے سے سیکھو، بکریوں کے درمیان کھڑا ہو کے نماز پڑھ. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ نمازیں پڑھیں گے اور نماز کے اندر جب کسی کی آہٹ سنیں گے تو سیدھے ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے تاکہ کوئی دیکھنے والا سمجھے بڑا متوجہ. تو نماز سیکھنی ہے تو چروائے سے سیکھو. سینکڑوں بکریوں کے اندر نماز پڑھ رہا ہے مطمئن، کیونکہ اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ بکری دیکھ رہی ہوگی، بکرا دیکھ رہا ہوگا کیسے نماز پڑھ رہا ہے، دمبا دیکھ رہا ہوگا، مینڈا دیکھ رہا ہوگا واہ کتنا خوبصورت سجدہ کیا. نہ، ایسے کام کرو اللہ کے لیے کرنا ہے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ کرو، خالص اللہ کے بندے بنو. جب یہاں پہنچ جاتا ہے عباد اللہ ہو جاتا ہے. اب جب عباد اللہ ہو جاتا ہے پھر اس پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. سنو، اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا ما خلقکم ولا بعثکم، تمہیں پیدا کرنا، ما خلقکم ولا بعثکم، قیامت کے دن تمہیں دوبارہ کھڑا کرنا، الا کنفس واحدہ، میرے لیے ایسے ہے جیسے ایک بندے کو میں نے زندہ کیا، ایک کھڑا کیا، میں ایسے اولین آخرین کو اٹھا دوں گا. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک جسم کی طرح ہے، اور مومن اگر ایک جسم کی طرح ہے تو اب سمجھو کہ انسان کا ایک جسم، ایک بندہ ایک بندے کو مار رہا ہے، زخمی ہو گیا، لیکن کیا پاؤں زخمی ہو گیا، خیر ہے بندہ بچ گیا. ٹانگ ٹوٹ گئی، خیر ہے یار بندہ بچ گیا. ہنس کی ہڈی ٹوٹ گئی، خیر ہے یار بندہ بچ. لیکن اگر پہلی چوٹ سر میں لگ جائے تو لوگ بڑک اٹھتے ہیں، یار تو پاگل ہے یہ بندہ مت، چونکہ سر میں لگ جائے بندہ نہیں بچتا. اس لیے جو فرمایا بندے مخلوق انسان ایک انسان کی طرح ہے سارے انسان. تو کچھ لوگ اللہ کے ہاں ایسے ہوتے ہیں جیسے سر، وہ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، جب ان پر حرف آتا ہے تو اللہ کا عذاب حرکت میں آ جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ پتھر مارتے تھے آپ اپنا لہو پیچھے واپس ملتے تھے کہ اگر قطرہ نیچے گر گیا تو ان پر عذاب آ جائے گا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات ہے عباد اللہ، عبد اللہ، اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ بنے گا جب اللہ کی کرے گا. اللہ کی چھوڑ کے اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا، چاہے نبی کے گھر میں ہو. اور اللہ کا بندہ بنے گا چاہے اللہ کے دشمنوں کے گھر میں ہو. اللہ کا نبی کے ہاتھ پہ آ گیا، کلمہ پڑھ لیا تو اللہ والا بن جائے گا. اس لیے اخلاص بہت ضروری چیز کہ مسلمان مخلص ہو، دشمن کے ساتھ بھی مخلص، اس کے اندر بغض اور اناد نہ ہو. یہ جو حسد ہے انسان کو مار دیتا ہے. اس لیے حسد کا علاج یہ ہے جس کے ساتھ حسد ہے اس کو ملے، اس کو چائے پلائے. دل نہیں چاہتا، ویسے حسد ہے مفت کا کہ یار یہ گاڑی اس کے پاس کیوں، یار یہ چلتا، یار اس کو لوگ سلام، اس کی اتنی خام خواہ دل میں پلیتی ہے، یہ آدمی ترقی نہیں کر سکتا. اس کو چاہیے جس کے ساتھ حسد ہے اس کو فون کرے کہ یار آج کھانا میرے ساتھ کھانا ہے. دل کو بڑی لگے گی لیکن 2-4 دفعہ اس طرح کرے گا دل پاک ہو جائے گا. کبھی اس کو 100 روپیہ دے دیا، یار میری طرف سے چائے پی لینا، دل پاک ہو جائے گا. تو یہ اخلاص بڑے دور سے جا کے ملتا ہے. انسان مخلص ہو، بدنیت نہ ہو. اس لیے جب یہاں پہنچ جاتا ہے تو پھر سنو رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. فرمایا من احب للہ، جو کسی کے ساتھ محبت کرے اللہ کے لیے، ومن ابغض للہ، جو کسی کے ساتھ بغض رکھے تو اللہ کے لیے، ومن اعطى للہ، جو کسی کو دے تو اللہ کی رضا مقصود ہو، یہ نہیں کہ کل مجھے دے گا. ومن منع للہ، اور جو کسی کو نہ دے کہا میں نہیں دیتا، وہ بھی اللہ کے لیے ہو کہ یہ خدا کا دشمن ہے، یہ فتنہ پرداز آدمی ہے، اس کو اگر میں نے یہ سہولت دی تو یہ امت کے لیے عذاب بنے گا، یا جو بھی وجہ ہے اس کے بے دین ہونے کی، وہ اس کو نہیں دیتا. من احب للہ، محبت کرو اللہ کے لیے. ومن ابغض للہ،
اور جس نے کسی سے بغض کیا وہ بھی اللہ کے لیے، ومن اعطى للہ، اور جس نے کسی کو دیا تو اللہ کے لیے، ومن منع للہ، اور جس نے کسی کو دینے سے ہاتھ روک لیا تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا، اب جا کے یہ عباد اللہ بنے گا، اب جا کے یہ عبد اللہ بنے گا، اب جا کے یہ اللہ کا بندہ بنے گا۔ لیکن نگاہ و نظر پاک چاہیے، جب نگاہ و نظر پاک نہیں ہوگی تو خدا تعداد نہیں دیکھتا، خدا تعداد نہیں دیکھتا، خدا معیار دیکھتا ہے، معیار کتنا اچھا ہے، تعداد نہیں دیکھتا۔ آج لوگ بدعتی بے دین اور شریعت کے دین کے دشمن، وہ اپنے آپ کو ہم زیادہ ہے، کوئی بات نہیں، بلیاں کتنی زیادہ ہے، بھیڑیں کتنی زیادہ ہے، لیکن قربانی پر ہمیں بکرو اور دمبو کی ضرورت ہوتی ہے، مینڈو کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کسی نے یہ چیزیں تلاش نہیں کی حرام کی، تو تعداد نہیں چاہیے، معیار چاہیے، ایک ہو کام کا ہو، ہزاروں پر باری ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد، ایک دین جاننے والا، ایک دین کی سمجھ رکھنے والا، اشد علی الشیطان من الف عابد، ہزار عبادت گزاروں پر شیطان کے مقابلے میں باری ہے۔ ہزار عبادت گزار ہیں، نیک پارسا متقی ہے، لیکن دین سے واقف نہیں ہے، ویسے پرہیزگار نیک ہے، شیطان ان کو ورغلا سکتا ہے۔ ایک عالم جو دین جانتا ہو، شیطان اس کو نہیں ورغلا سکتا، ورغل جائے نفس پرست ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن سمجھ جائے گا کہ اس کے پیچھے چال ہے، اس کے پیچھے شیطانی ہے۔ تو یہ برکت کس کی ہوئی؟ علم نبوت کی۔ اور علم نبوت چھوڑ دو گے، بدعات میں خرافات میں پڑ جاؤ گے، تو گویا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور آپ کی رحمت کے سائے سے اپنے آپ کو نکال لیا، اور شریعت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین بندے کو بندہ بناتا ہے کہ بندہ بندہ بنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے مطابق، اور اس طرز عمل کے بغیر چارہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ آج یہ بے مہاریاں اور آزاد خیالیاں اور فتنہ پردازیاں صرف آج ہماری مسجدیں کیوں خالی ہیں، آج ہمارے نمازی کہاں بھاگ گئے؟ اس لیے کہ نہ اللہ کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ اخلاص کا پتہ، نہ للہیت کا پتہ۔ وہ مسلمان میں وہ گوہر، وہ جوہر وہ رہا ہی نہیں، وہ مجلس، وہ محفل، وہ ممبر، وہ مصلی، وہ آواز، وہ اذان وہ نہیں رہی۔ اب صرف لوگوں کو خوش کرنا اور ان سے مطلب نکالنا اور اپنا کام چلانا ہے۔ اس کام چلانے کی وجہ سے دین کا کام بند ہو گیا کہ لوگ مجھ سے راضی رہے اور میں لوگوں سے راضی رہوں، اور سال بعد یا سال کے درمیان 2 جلسے کروا دیے، نعرے لگوا دیے، لوگوں کی تعریف کر دی، بس چندہ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، لگ رہے ہیں، یہ لنگر پک رہے ہیں، اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اسلام تو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے، کوئی کم ہے؟ کوئی کمی ہے کسی چیز کی؟ صحابہ کرام جان لٹانے کے لیے، جو عثمان نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اسلحے سے لدا، ادھر ہی 100 اور ادھر ہی 100 اور 300 اونٹ دے دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کل میرا ولیمہ ہے بھائی، اپنے اپنے گھر سے سالن لے آنا، روٹی لے آنا، ادھر بیٹھ کے کھائیں گے، ولیمہ ہو جائے گا۔ ہاں، اور یہاں ولیمہ ہوتا ہے خدا دشمنی کے ساتھ، خدا کی دشمنی کے ساتھ ولیمہ ہوتا ہے، اور پھر ولیمہ ہوتے ہی پھر ساری زندگی ایسا چرخہ چلتا ہے۔ کیوں؟ دین توڑنے کی وجہ سے، شریعت توڑنے کی وجہ سے، اسلام کے مسئلے کو توڑنے کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بعض اوقات وہ بچے جو معصوم مر جاتے ہیں، شیر خوار بچے، ان کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے والدین کے گناہوں کی وجہ سے، ان کو بھی عذاب والدین کے گناہوں کی وجہ سے۔ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جو مر گئے ہیں ان پر تکلیف گزرتی ہے کہ آپ کس طرح کے لوگ ہیں۔ ایک بندہ تھانے میں ہو اور اس کی رہائی کی کوشش کی جا رہی ہو، اور اسی خاندان کا دوسرا بندہ ایک واردات اور کر دے، تو انتظامیہ کہے گی بھئی تم اس کے چھڑانے کی بات کرتے ہو، پیچھے تو تمہارا دوسرا بچہ یہ کام کر رہا ہے، پہلے اوروں کو تو سمجھاؤ، مشکلات ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اعمال کو، کردار کو سنوارنا بہت ضروری ہے۔ جب انسان اس سوچ سے نکل جاتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے۔ یہ دین اور قرآن، اگر آزاد زندگی گزارنی تھی تو خدا نے یہ کیوں کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ بھئی اگر اپنی مرضی کرنی تھی کہ بھئی خیر ہے، اس طرح بھی ہو گیا، اس طرح بھی ہو گیا، مرضی کرنی تھی تو پھر قرآن کو محفوظ رکھنے کا کیا مطلب تھا؟ مرضی کے لیے نہیں، اللہ کے نبی کی مرضی کے ساتھ، اللہ کے نبی کے طریقے کے ساتھ، کہ آپ کا طریقہ اور طرز اور عمل زندگی کا کیسا ہے، اس عمل کے ساتھ مسلمان سنورے گا، اور اس عمل کے ساتھ مسلمان کی زندگی میں بہار آئے گی۔ اگر وہ عمل نہ ہوا تو انسان نقصان اٹھائے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی تکلیف پر بھی مسلمان کو اللہ اجر دیتا ہے۔ ایک آدمی نے ایک چیز ادھر جیب میں ڈال دی، تلاش ادھر کر رہا ہے، پریشان تو ہوا، اللہ اس پریشانی پر بھی مسلمان کو اجر دیتا ہے اگر مسلمان ہو تو۔ اس لیے کردار
تب اللہ کے ہاں قبول ہوگا جب عقیدہ صحیح ہوگا، عمل قبول ہوگا، عقیدہ انسان کا صحیح۔ اس لیے باطل لوگوں کو نہ سنو کہ جی ہم گوگل کے اوپر دیکھ لیں گے اور فلانے سے مسئلہ پوچھ لیں گے۔ اب یہ بھی سن لو، رمضان آ رہا ہے، رمضان میں بعض لوگ انجیکشن لگواتے، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ ٹوٹتا ہے معدے میں کوئی چیز جانے سے۔ آپ اگر انجیکشن لگواتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگ سکتا ہے کوئی بھی چیز، بندے کو اچانک کوئی مسئلہ ہوگا، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ ویسے گپے مارتے ہیں، اس لیے کوئی مسئلہ ہو جائے، ہاں شوگر والا بندہ وہ اپنے کھانے کا انتظام اپنے ساتھ رکھے، اگر کسی کو کسی وقت مسئلہ ہو جائے فوراً روزہ توڑ دے۔ شریعت نے روزہ کیوں فرض کیا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تمہارے اوپر ایسی ہے جیسے پہلے اوپر تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ پرہیزگار۔ اگر روزے سے بندہ مارنا ہوتا تو اللہ کہتا ہے لعلکم تموتون، روزہ رکھو بس مر جاؤ شوگر سے تاکہ تم مر جاؤ۔ مارنا مقصود نہیں، متقی بنانا۔ شوگر والا واقعی شوگر میں چکری نہ ہو تو وہ اپنا انتظام اپنی جیب میں رکھے، کوئی مسئلہ بن جائے سڑک پہ یا روڈ کے اوپر بیٹھ جائے، کھا لے کوئی چیز تاکہ اس کی شوگر اوپر نیچے نہ ہو جائے، اس کو اجازت ہے۔ ہاں، اسلام بندے کو مارنے کے لیے نہیں، اسلام بندے کو سنوارنے کے لیے، اس لیے یہ بات یاد رکھو۔ بیمار کو چاہیے، بیمار ہے تو اپنے خیال رکھیں، لیکن مسلمان کو کھوٹا پن اپنے اندر سے رمضان میں بھی اگر کھوٹا ہوگا تو یہ صحیح کب ہوگا؟ رمضان تو رمضن سے، اور رمض کہتے ہیں جلا دینے کو، اور رمضان کو بھی رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ چھوٹے بڑے گناہ جلا دیتا ہے انسان، اور یہ بہانے کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، جی مجھے ڈپریشن ہے، یہ ڈپریشن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ ویسے لوگوں کو میں نے دیکھا بزدل ہے پرلے درجے کی، ویسے مکھی ادھر آ کے بیٹھ جائے، تھوڑا سا تم شور کر لو، بڑے بڑے جگے، ان کو رات کو جا کے ان کی چارپائی کے نیچے چوہا چھوڑ دو، باہر نہیں نکلتے، صبح جناب بیٹھے ہوتے ہیں، جناب شیر فلانا، راتی مترن نہیں نکلتے ہیں اندروں، بزدل ہے۔ کیوں بزدل ہے؟ گناہ گار ہے، اللہ سے ناشناس ہے، بزدل ہے۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، قبر میں گئے تو کہتے ہیں کسی کو خواب میں، بیٹے عبداللہ کو خواب میں، کیا آیا کیا ہوا؟ فرشتوں نے آ کے پوچھا عمر اللہ کون، نبی کون، دین کون؟ کہا جا اپنا کام کرو یار، ساری زندگی میں یہی منواتا آئے ہو، تم مجھ سے اللہ اللہ پوچھتے۔ اللہ نے کہا چھوڑ دو، یہ میرا بڑا مقرب بندہ ہے، باتیں اعمال سے ہوتی ہیں، بدکاریوں سے نہیں ہوتی۔ وہ کوئی وجہ تھی کہ کہتے ہیں زلزلہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا مارا زمین کے اوپر، کسی کی ہے جرت زمین پہ مارا کہ شرم نہیں آتی؟ رک جاؤ، میں تیرے اوپر انصاف کر کر کے مر گئی ہوں، تو ہمیں ڈراتی ہے؟ زمین رک گئی۔ تو یہ عمل کی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دکھائے ہوئے پہ جان دے دی، آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ ہاں، ایسے پاکیزہ ایک آدمی شراب لے کے آ رہا تھا مٹکا، آگے آگے حضرت عمر، اس کا تو دماغ پھٹ گیا کہ جی ایچ کیو والا آ رہا ہے، بیڑا غرق ہو گیا، اب کدھر جاؤ؟ پوچھا اے کیا ہے؟ گھبرا گیا، اب جوتے تو پکے تھے، اب کہاں جاؤں؟ کیا ہے؟ ڈر کے کہنے لگا حضرت حاضر اصل شراب نہیں ہے، شہد ہے، سارا مٹکا شراب تھا، نیچے اتارو۔ جب نیچے اتارا تو عمر رضی اللہ عنہ تو جانتے تھے نا کہ یہ لڑکے شڑکے کیا کرتے رہتے، مٹکے کے اوپر ہاتھ مارا، فرمایا کن عسلن، شہد بن جا۔ ڈھکنا اتارا، شراب کا سارا مٹکا شہد بنا ہوا تھا۔ کوئی کرے، میں اور آپ دن سارا کہتے رہے کن عسلن، شہد ہوگا وہ بھی خراب ہو جائے گا، اتنی دفعہ کیوں کہا؟ کردار چاہیے، کردار ملتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاک جوتوں کے اندر، تب مسلمان ہوتا ہے۔ سنتے پڑھ لیجیے۔